آئیے تاریخ میں ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ایک ایسے عمل صالح کی طرف، ایک ایسے عبد صالح کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا، جنہوں نے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے خدا سے راز و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتائے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا، میں نے دیکھا آپ کے بیٹے موسیٰ بن جعفر جب نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے برابر لوگ گزر رہے تھے، اس طرح نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو کہا، میں اپنے بیٹے کو بلائے دیتا ہوں، تم خود اس سے پوچھ لو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن چھوٹا ہے، امام صادق علیہ السلام نے بلایا، موسیٰ کاظم علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، کہا، یہ شخص آپ پر اعتراض کر رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے سے برابر لوگ گزر رہے تھے، اس طرح نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے، آپ ان کو جواب دیجئے۔ دیکھیے حکمت، کیونکہ جس پر اعتراض کیا گیا تھا جواب بھی وہی دے گا۔ امام صادق علیہ السلام جو اسلامک یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں، فرسٹ اسلامک یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں، جنہوں نے الأم آل محمد کی بنیاد رکھی، جن کے بارے میں مشہور ہے لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے صادق آل محمد کے سامنے زانو ادب طے کیے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ خود جواب دے سکتے تھے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو میری رگ گردن کے قریب ہے، اس کے اور میرے درمیان جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو درمیان میں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ میری عبادت ایسی نہیں کہ کوئی سامنے سے گزر جائے تو خشوع و خضوع میں فرق آ جائے، کیونکہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم تو رگ گردن سے بھی قریب ہیں۔ جب وہ رگ گردن کے قریب ہے تو سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز کے خشوع و خضوع میں فرق نہیں پڑتا۔ آج کے دن ہم خدا سے التجا کرتے ہیں، خدا سے درخواست کرتے ہیں، جہاں ہمارے گناہ بخش دے، وہاں ہمیں ایسے نمازیوں میں سے شمار فرما کہ ہمارے خشوع و خضوع برقرار رہیں۔ ہمیں ایسے نمازیوں میں سے شمار فرما کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو رابطہ تیرے ساتھ ہو، باقی دنیا کے ساتھ منقطع ہو جائے۔ ہمیں ایسے نمازیوں میں سے شمار فرما کہ قیامت کے دن ہم نمازیوں کی صف میں ہوں۔ آئیے دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ۔ خداوند متعال مجھے اپنے مقربین دوستوں میں سے شمار فرما۔ دعا کے اس جملے کی شرح کے سہارے کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یقیناً سبقت لے جانے والے سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور وہی خدا کے ہاں مقرب ہیں۔ دیکھیے روز قیامت 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب و کامران ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، جو جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔
ان دو گروہوں کے برعکس ایک ایسا گروہ بھی ہوگا جو سابقین میں سے ہوگا، جو سابقون میں سے ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صدر اسلام میں اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صدر اسلام میں مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صدر اسلام میں صعوبتیں برداشت کر کے بھی اپنے دین کی حفاظت کرتے رہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو آخری زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کرتے رہے ہوں گے، جو آخری زمانے میں، جو کہ پرآشوب زمانہ ہوگا، اپنے دین کی محافظت کرتے ہوں گے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچا کر، کثافتوں سے بچا کر طہارتوں کے راستے پر گامزن کرتے ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مقربین خدا میں سے ہوں گے۔ آج کے دن ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدایا ہمیں دائیں ہاتھ میں لینے والے اعمال کے گروہ میں شمار نہ فرما، بلکہ ہمیں مقربین میں سے شمار فرما کہ جن کو تیرا خاص قرب اور لطف حاصل ہوگا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اپنے مقربین میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا کا چوتھا اور آخری جملہ کیا ہے؟ برأفتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کے اس جملے کو زیادہ شرح نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے دن کی دعا میں یا ارحم الراحمین کے موضوع پر ہم ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ تو جو سامعین دعا کے اس جملے کو سننا چاہتے ہیں وہ دوسرے دن کی دعا کے آخری جملے کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو اس وقت ملک آواز دیتا ہے، بندہ خدا تو نے جو مانگنا ہے مانگ، اب خدا تیری طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ کتنا کریم ہے وہ خدا، کتنا رحیم ہے وہ خدا کہ جو ایک مرتبہ ارحم الراحمین کہنے پر اپنی تمام تر توجہ اس خاکی، خاطی، حقیر، فقیر، مسکین بندے کی طرف کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو مانگ، میں تجھے عطا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کاش ہم کبھی بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں خدا گناہ نہ کرنے کے بارے میں حکم کر رہا ہے اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور خدا جو واجبات ادا کرنے کا حکم کر رہا ہے ہم ان سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو اپنی توجہ ہماری طرف کر لیتا ہے۔ خدایا تو یقیناً سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما، ہمیں مستغفرین میں سے شمار فرما اور ہمیں اپنے مقربین میں سے شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔